السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اور ایک آپ کو پہلے میں خبر بتاؤں کہ عید سے 2 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، شیئر کیا تھا کہ میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں ایک بچہ میری گاڑی کو آ کے لگا تھا. اور پھر اس کو میں خود اپنی کار میں اور پھر بعد میں ایمبولنس میں لے کر میں پہلے ایک ہسپتال اور پھر دوسرے ہسپتال گیا ہوں، ڈیفینس سے جنرل ہاسپٹل تک. بیچ میں بڑے لوگوں نے سوال کیا کہ جی آپ اس کو ڈیفینس میں کسی ہاسپٹل میں کیوں نہیں آپ نے پورا ٹریٹمنٹ کرایا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں میڈیکو لیگل رپورٹ جو ہے وہ بھی آنی ہوتی ہے، سب کچھ ہونا ہوتا ہے. تو وہ سرکاری ہسپتال میں ہی بہتر طریقے سے ہوتا ہے. میں اس کو اوائڈ نہیں کر رہا تھا، اسے بھاگ نہیں رہا تھا. لیکن ایک چیز ضرور ہوئی ہے اس دن، پتہ نہیں کہ رش زیادہ تھا یا ہو گیا تھا یا ایک یہ انڈر پاس جو بن رہا ہے اس کی وجہ سے ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ ڈی ایچ ایس سے ایل جی ایچ لاہور جنرل ہاسپٹل تک آنے کے لیے مجھے تقریباً خود سے مجھے 50 یا 55 منٹ لگے تھے، اور ایمبولنس کے میں پیچھے فالو کر رہا تھا. تو ایمبولنس کا سائرن بج رہا ہے اور تب اتنا، اور یہ نہیں ہے کہ لوگ آگے سے ہٹ نہیں رہے تھے. لوگ بیچارے کیا کریں اگر ٹریفک چوک تو ٹریفک بلاک تو ہر جگہ پہ. اور اس دن میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ اتنی زیادہ ہمارے ملک میں ہم انڈر پاسز پہ پیسے لگا رہے ہیں، برجز کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں. اچھی بات ہے، آئی مین نتھنگ رانگ ان دیٹ، لیکن ہمیں صحت کے لیے تو لگائیں ہم پیسے، اپنے ہاسپٹلس کو تو ہم بہتر کریں. ہم اپنے کوئی اگر ایئر ایمبولنس ہوتی یہاں پہ تو میں پیسے دے کے اس بچے کو لے کے میں وہاں تک چلا جاتا تو خدا نہ خواستہ کوئی لائف تھریٹننگ تو نہ ہوتا. اور اب مجھے ڈر لگا ہوا تھا کہ یار اس کی کہیں انٹرنل بلیڈنگ نہ ہو رہی ہو. مجھے پتہ نہیں تھا، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں. تو اور مجھے بڑی ٹینشن تھی جب مجھے ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ نہیں صرف یہ ایک فریکچر ہے اور وہ بھی نارمل فریکچر ہے اور کوئی بلیڈنگ وغیرہ نہیں ہے، کوئی کرٹیکل انجری نہیں ہے. تو میں نے ایکچولی جا کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور میں نے اپنی نماز کے بعد نوافل پڑھے اس کے لیے. تو اب میں سوچ رہا تھا، اور اس دن سے میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا، یعنی عید سے 2 دن پہلے سے. اور اب الحمدللہ بچہ تو ڈسچارج ہو گیا، لیکن ہماری جو ریسرچ ہے وہ چل رہی ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر روز یہ مریم نواز جو ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ، ان کی کوئی نہ کوئی خبر نظروں سے آ جاتی ہے، گزر جاتی ہے. اب کبھی آ جاتی ہے کہ جو تندور پہ کھڑے ہو کے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ روٹی کا وزن کر رہی ہیں اور ان کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ روٹی 16 روپے سے کم میں فروخت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. کبھی وہ اندرون شہر پہنچی ہوتی ہیں، کبھی وہ کسی مظلوم کے گھر، تو کبھی پولیس اسٹیشن پر. اب یہ دیکھ کر میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ مریم کی اتنی یعنی جو موومنٹ ہے، سب کچھ ہے، تو پھر اس پہ کوئی عملی طور پہ بھی قدم اٹھایا جا رہا ہے کہ نہیں اٹھایا جا رہا، تو جسے لوگوں کی زندگی میں واقعی کوئی فرق آئے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ان کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا، بڑا اچھا کیا. لوگ کافی اس پہ کمپلینٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جن لوگوں نے عثمان بزدار کو سہ لیا ہے نا بے شرمی کے ساتھ، جن لوگوں نے محمود خان کو سہ لیا نا بے شرمی کے ساتھ، جن لوگوں نے اعظم خان کو برداشت کیا تھا نا، ان لوگوں کو تو بالکل توفیق نہیں ہونی چاہیے، ان لوگوں کو تو بالکل ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دنیا میں کسی اور وزیر اعلیٰ کے اوپر، دنیا میں اور کسی پرنسپل سیکرٹری کے اوپر کسی قسم کی بات کریں، کیونکہ وہی آپ کے ضمیر کے سوئے ہونے کی اور آپ کے ضمیر کے مرے ہوئے ہونے کی کافی گواہی ہے کہ اگر آپ عثمان بزدار کو یا محمود خان کو اگر آپ سپورٹ کرتے رہے. بہرحال اینی وے دیٹس ناٹ دا ٹاپک. تو مریم نواز کی طرف سے ایک میں نے دیکھا ایک ایئر ایمبولنس کی ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری، وہ شیئر کی انہوں نے. اب میرا اس میں انٹرسٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرا اس میں انٹرسٹ ہے. مجھے ایویشن انڈسٹری سے مجھے تو عشق ہے، اور میں خود پائلٹ بھی ہوں، میں جہاز اڑاتا بھی ہوں، اڑائے بھی ہیں، اور ایک سے زیادہ قسم کے میں نے اڑائے ہیں. بلکہ میں نے تو جہاز رکھا ہوا بھی ہے اور اس کا بھی میرے پاس اعزاز ہے. تو پاکستان میں زیادہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے جہاز رکھا ہو. تو اس سے پہلے کہ میں اس سروس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں جو ایئر ایمبولنس سروس پنجاب حکومت کی ہے، یہ بات ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. بے شک یہ موڑ جو ہے پچھلے 70 سال سے 75 سال سے ختم ہی نہیں ہو رہا، ہم اس نازک موڑ پہ ہی گزری جا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے شاید ہمارا وہ رویہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھا کام صرف ہم لوگ کریں یا میں کروں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اچھا کام کرے اور اگر کوئی کر دے تو اس کی اتنی برائیاں کریں کہ اس کی اچھائی کو بھی ہم برائی میں تبدیل کر دیں. اور یہی پچھلی حکومت نے کیا تھا نا. انہوں نے کیا کہ جناب میٹرو میاں شہباز شریف نے بنائی یہاں پہ،
انہوں نے میٹرو کی بڑی برائیاں کی، میں نے بھی کی، ایسی بات نہیں ہے، جنگلہ بس میں نے اس کو کہا تھا، اور پھر پتہ چلا کہ جناب وہ مہنگی ہے اور وہ اتنی ہے. اب اس وقت KPK میں بننا شروع ہوئی. تو علمان الحفیظ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، یعنی مجھے بھی، میں تو اللہ سے خود بھی معافی مانگ رہا ہوں، اور میں نے لوگوں سے تو پہلے مانگ لی ہے کہ بھائی وہاں پہ جو میٹرو ہوئی اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، نہ قیمت کا، نہ کوالٹی کا، نہ ٹائم لائن کا. باقی چیزیں تو ڈیٹیل کی چھوڑ دیں. لیکن ہم نے عادت بنائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ہمارا مخالف یا جو ہمیں پسند نہیں ہے، اگر وہ کوئی اچھا کام کرے تو ہم نے اس میں کیڑے نکالنے ہیں. بہرحال اس وقت تو ہم لوگوں کو نا اپنے کھوکھلے نعروں سے پاگل بناتے رہے ہیں، لیکن اس وقت حالات یہ ہیں، اور وہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں. یعنی اب اگر اس ملک کی حالت سدھرتی نہیں ہے تو پھر کبھی ہمیں موقع نہیں ملے گا. ہمیں اچھا کام کرنے والوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کرنی پڑے گی، خواہ وہ کسی جماعت سے ہوں، کسی نظریے سے ان کا تعلق ہو، بلکہ ہم کو ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا، تاکہ وہ مزید ان کو حوصلہ ہو اس طرح کے اچھے کام کرنے کا. ورنہ وہ بھی گھبرا جائیں ہماری تنقید سے اور ایک دم رک جائیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح کام ہے کہ نہیں. چلو میں آپ کو اب اس ایئر ایمبولنس کی، اس جہاز کی ایک تصویر دکھاتا ہوں. تو سب سے پہلے تو میری دلچسپی اس لیے تھی کہ اگر آپ دیکھیں گے اس جہاز کو، اور آپ نے اگر میرے جہاز کو دیکھا ہو کہ دونوں آپ کو لگے گا کہ ملتے جلتے ہیں. خیر ڈفرنس بڑا ہے دونوں میں، وہ کسی اور وقت آپ کو بتاؤں گا. لیکن میں نے جب اس کو دیکھا کہ اس میں مریضوں کو لیٹے ہوئے میں نے دیکھا، تو مجھے بڑی تشویش ہوئی، حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر مجھے پتہ چلا یہ ایئر ایمبولنس ہے، اور اس کا ایک یہ آپ سمجھیں کہ پریمیئر اس کا ایک انہوں نے فلائٹ کی ہے چیک کرنے کے لیے. اب اس میں نے تصویر دیکھی ڈاکٹر رضوان نصیر کی. اب رضوان صاحب کو میں جانتا ہوں، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، تو میری دلچسپی جو ہے وہ اور بڑھ گئی. اب رضوان نصیر کو دیکھ کے مجھے، جب میں نے اس ایئر ایمبولنس کے بارے میں پڑھا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بڑا ایک انٹرسٹ ہوا، کیونکہ رضوان نصیر صاحب نے بہت اچھا کام کیا. ریسکیو 1122 جو ہے انہوں نے اس کو بنایا. لیکن اب میں یہاں پہ میں پچھلی بھی حکومتوں کی بات کروں، جیسے پرویز الائق صاحب کے زمانے میں یہ ریسکیو 1122 شروع ہوئی تھی، تو اس وقت رضوان صاحب جو تھے، میں نے اس وقت بھی ان کا کور کیا جا کے. تو بڑی محنت سے یہ ریسکیو والے جو تھے یہ کام کر رہے تھے. اور جب پھر پچھلے دور حکومت میں، جو اس سے پہلے دور حکومت تھا، اس میں تو ریسکیو 1122 کا کباڑا ہو گیا. ان کا بیسک اکوپمنٹ جو ہے اس کے پیسے نہیں ان کو دیے گئے، ان کو صرف ایمبولنس کے پیٹرول دیا جاتا تھا. لیکن بہرحال پھر اگر اسی ٹیم کو دوبارہ سے اٹھایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومت نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کو کس نے لگایا تھا، کس وقت میں یہ آئے تھے. اگر یہ کام کے لوگ ہیں تو انہی کو استعمال کیا جائے گا، انہی کو چینج کیا جائے گا. ورنہ ہم تو پوسٹنگ ٹرانسفر تقرری، ہم تو اسی چیز پہ رہتے ہیں نا. اب دیکھیں، ایک میں اگر میرے سے ایڈوائز لے لیں پنجاب گورنمنٹ، تو میں ان کو اس ایئر ایمبولنس کے بارے میں ایک ٹیکنیکل ایڈوائز ضرور دوں گا. لیکن پہلے آپ دیکھیں کہ اس بات پہ بڑا زور دیا جاتا ہے کہ جی مریم نواز پہلی اور منفرد خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں. لیکن یہ اعزاز قوم کو بھی اس وقت یاد رہے گا جب وہ منفرد کام کر کے دکھائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایئر ایمبولنس ان منفرد کاموں میں سے ایک کام ہے. جہاں تک مریم نواز کے عزم کی بات ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے والد جو ہیں محمد نواز شریف کی جلا وطنی کے دوران جس طرح مصیبت اور مشکل کا مقابلہ کیا، اپنی پارٹی کو سنبھالا، اس کی بھی مثال کام ہے. اور اس کی بھی ہر ایک آدمی جو ہے وہ تعریف کیے بغیر تو نہیں رہ سکتا کوئی. اور بلکہ یہ کہا جائے کہ پچھلے الیکشن میں اگر PMLN کا کوئی بھی کراؤڈ پولر ہے، ایک کراؤڈ پولر، تو یا میاں نواز شریف ہیں یا مریم نواز ہیں. ایون کوئی اور یہ کلیم نہیں کر سکتا، ان کی فیملی میں سے بھی نہیں کر سکتا. اب کیا وہ اس مشکل وقت میں صوبے کو سنبھال لیں گی؟ کیونکہ پارٹی تو ایک آپ کی ذاتی چیز ہے، اس میں آپ کے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے انکلز ہوتے ہیں، بھائی بہن سارے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال عمران خان نے بھی بحیثیت وزیر اعظم اپنی پارٹی کے بیانیے پہ ہی نظر رکھی اور ملک کو تو تباہ کر دیا. تو خیر، کیا مریم نواز صوبے کو تاریخی ترقی کا تحفہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گی جو لوگوں کی زندگیوں کا آسان کرے؟ اب یہ ایک سوال ہے. جب مریم نواز نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے منصب کو سنبھالا تو یہ نہ صرف مریم نواز بلکہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی کہ انہوں نے ایک خاتون کو اپنا وزیر اعلیٰ چنا. تو مریم نواز کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اب یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ ایک منفرد وزیر اعلیٰ بھی ثابت ہوں گی، اور ابھی تک تو لگ رہا ہے ایسا ہو رہا ہے.
منفرد اس لحاظ سے کہ عثمان گسدار کے بعد ایک ایسی شخصیت کا وزیر اعلیٰ بننا جو کوئی کٹ پتلی نہیں ہے اور با اختیار ہے، اور جو اس کی سوچ ہے اس نے اس کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اور اس کے پاس وہ ایبلٹی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی۔ اب دیکھیں صحت اور تعلیم کا شعبہ جو ہے نا، یہ کسی بھی مضبوط اور منظم معاشرے کا ضامن ہوتا ہے، اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرف سے ملک کے سب سے بڑے صوبے میں ایئر ایمبولنس سروس کا آغاز جو ہے یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے۔ لیکن افسوس بہت سے انتشار پسند عناصر نے ہمیں یا اس کو بھی سیاست کی نظر کرنے کی کوشش تو کرنی ہے، شاید کی ہو ابھی تک، بجائے اس کے کہ باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی اسی قسم کے انقلابی پروگرام شروع کریں۔ اس منصوبے کو بلا وجہ تنقید کا اب نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس منصوبے کی افادیت کو جان لیں کہ پاکستان کے اندر ٹریفک کا نظام ابھی اتنا مؤثر تو نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی اپنا قصہ بتایا، ہم آئے روز سنتے ہیں کہ ایمبولنس ٹریفک میں پھنس جانے سے مریض راستے میں دم توڑ گیا۔ اب میرے نزدیک اگر یہ ایئر ایمبولنس ایک شخص کی ایک فرد واحد کی جان بچا لے تو یہ انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے، اور امید ہے کہ آج ایک جہاز ہے، کل اس میں انشاءاللہ درجنوں جہاز ہوں گے، ہر ضلع کے مریضوں کے لیے الگ الگ ہوں گے۔ ان کے ذریعے مریض کو ٹریفک جیسے سنگین مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور فضائی سروس کے ذریعے ان کو بروقت ہسپتال منتقل کیا جا سکے گا، جس سے مریض کو جلد از جلد ایمرجنسی امداد کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ اور مجھے یاد ہے، اب آپ کو بھی یاد کرا دوں، جاوید ہاشمی صاحب جب بیمار ہوئے تھے نا، ان کو برین ہیمریج ہوا تھا، تو ان کو ایمبولنس کے ذریعے لاہور لایا گیا تھا، اور یہ ہم کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ کیا کبھی کوئی عام آدمی کو بھی یہ سہولت میسر ہوگی؟ تو آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ ایئر ایمبولنس پراپرلی فعال طریقے سے شروع ہوگی تو انشاءاللہ یہ پنجاب کے ہر شہری کو اویلیبل ہوگی، کیونکہ آج ہم نے دیکھ لیا اس کا جو ایک اس کا پریمیئر سروس کا طریقہ ہے، اور پاکستان اور صوبہ پنجاب کے دور دراز علاقے، خاص طور پہ دیہاتوں کے اندر ٹرانسپورٹ کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مریض ایمرجنسی امداد نہ ملنے کی وجہ سے دم توڑ جاتے ہیں۔ تو اس ایئر ایمبولنس کے نیٹ ورک کو دیہاتوں کے ساتھ بھی منسلک کر کے صحت کے شعبے میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے، اور بہت سی قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ کوئی کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کی ماں ہوگی، کسی کا بچہ ہوگا۔ تو میں تو یہ امید ظاہر کر رہا ہوں، میں تو یہ امید کر رہا ہوں کہ یہ ایک جہاز ہے، اب اس سروس میں ہیلی کاپٹرز بھی آئیں، اس میں مزید جہاز آئیں، دیہاتوں سے لوگوں کو اٹھا کر فوراً ایئر ایمبولنس کے ذریعے وہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل سے پہنچا سکیں۔ دیکھیں کسی بھی معاشرے میں نا صحت بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور اس حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اور بھی اقدامات ہو رہے ہیں۔ جب ہم صحت کے شعبے کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے مولک شعبہ تو کینسر ہے، اور پاکستان کو کینسر کے مرض کی تشخیص اور علاج کے لیے بڑے پیمانے پہ سرکاری اسپتال چاہیے۔ ہر ایک نہیں پیسے دے سکتا جا کے اسپتال میں۔ بہرحال اب یہ جب ہاسپٹل بنے گا تو اس میں ڈاکٹرز بھی آئیں گے، پیرامیڈک سٹاف بھی ہوگا، جدید آلات منگوانے ہوں گے، بہرحال ہمیں بیرون ملک سے بھی منگوانے پڑیں گے۔ ان تمام بڑے پروجیکٹس کو بالکل ہی جب ہم دیکھیں گے تو غیر سیاسی انداز میں دیکھیں گے، اور اسی میں ہم ان کو پرکھنا چاہیے۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا نا کہ وہ جو پکلی ہے، پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا کیا حشر ہو گیا سیاست کی طرح۔ میں ابھی تھوڑے دن پہلے میرے ایک اپنے عزیز گھر کے وہ PKLI میں ایڈمٹ تھے، اور میں نے دیکھا ہے وہاں پہ جس حسن کا ٹریٹمنٹ ہوا۔ بہرحال جس پروجیکٹ کو حکومت پنجاب کی مدد سے شروع کیا گیا تھا، تقریباً 25 انتہائی ماہرین اور کامیاب ڈاکٹرز اور سرجنز کو امریکہ، برطانیہ، دیگر ممالک سے اپنے ملک میں لایا گیا۔ لوگ وہاں پہ اپنی پرتعیش زندگیاں چھوڑ کے آئے پاکستان میں، انہوں نے ہیلپ کرنے کے لیے، اور یہاں پہ ہم نے اس کو پالیٹکس کی نظر کر دیا۔ خیر اینی وے، کمنگ بیک ٹو ایئر ایمبولنس، میں آپ کو اس میں ایک بات بتاؤں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں یا پنجاب میں خاص طور پہ جو ہمارے ہاسپٹلس ہیں، بھاولپور کے اندر، ملتان کے اندر، DG خان کے اندر، اٹک کے اندر، تو جب آپ ان ہاسپٹل، اور چاہے نشتر ہو چاہے کوئی اور بڑے سے بڑا ہسپتال ہو، یہ نہیں ہے ایکوپڈ پراپرلی، اور جب تک آپ ان کو ٹھیک کریں گے تو اس کے لیے پتہ نہیں کتنے ارب روپے آپ کو چاہیے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے۔
کیونکہ جب تک ہمارے ڈی ایچ کیوز، ہمارے بی ایچ کیوز، ہمارے دور کے ٹرشری کیئر ہاسپٹل جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو وہاں پہ نئی سروس پرووائڈ کر سکتے، تو یہ لوڈ آئے گا لاہور پہ، یہ لوڈ لاہور آئے گا. اچھا، یا تو اتنے ارب ڈالر ایک دم سے اس ملک میں آ جائیں کہ 5 7 10 بلین ڈالر آ گئے اور آپ نے سارے اسپتال ٹھیک کر دیے، لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا ہے تو جو ایمرجنسی میں پیشنٹس آتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ایئر ایمبولنس. ایئر ایمبولنس ان کی زندگی اور موت کے بیچ میں ایک فرق ہو سکتا ہے. ایئر ایمبولنس جو ہے وہ فرق ہوگا جو ایک پیارے کو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے دے سکتا ہے، ان سے چھینا نہیں جائے گا وہ. یعنی کوئی کسی کا باپ ہوگا، کوئی کسی کی ماں ہوگی، کوئی کسی کا بچہ ہوگا، ان سے پوچھیں جن کو امید ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان کو ضرورت پڑ جائے تو ان کے لیے یہ فیسلٹی موجود ہے. میرے اور آپ کو تو شاید اللہ نہ کرے کہ اس کی ضرورت پڑے، لیکن جن کو پڑے گی. اب میں ایک ایڈوائز ضرور کروں گا پنجاب گورنمنٹ کو. یہ جو جہاز لے رہے ہیں آپ، یہ تقریباً 6-7 ملین ڈالر کا جہاز ہے، ٹوین انجن ہے. اب اگر آپ ایک اور جہاز کو دیکھ لیں تو سنگل انجن آپ کو ٹربو پراپس مل جائیں گے، اور 5 سال پرانا یا 7 سال پرانا آپ کو میکسیمم 1 ملین ڈالر کا مل جائے گا. اور وہ آپ کی ایئر ایمبولنس اس طرح سے بہتر ہوگا کہ وہ فٹ بال گراؤنڈ سے بھی ٹیک آف کر سکتا ہے، وہ ہاکی گراؤنڈ پہ بھی لینڈ کر سکتا ہے، کیراوین جو ہے. تو اس طرح کا اگر آپ کوئی جہاز لیتے ہیں اور اس کی کاسٹ آدھی ہو جائے گی، ایگزیکٹلی آدھی ہو جائے گی کیونکہ سنگل انجن ہے. تو میں تو اس ایئر ایمبولنس پروجیکٹ سے بہت امپریس ہوا ہوں. اللہ کرے کہ یہ صحیح ہو جائے. اس سے نہ صرف جانیں بچیں گی بلکہ اس سے لوگوں کو روزگار موصول ہوگا، لوگوں کو ملے گا. لیکن بہرحال انسانی جان جو ہے وہ سب سے اہم ہے، اور میں نے کہا نا کہ ایک جان بھی اگر بچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، کیونکہ ہم نے تو دینا نہیں ہے. انسان تو انسان کو اجر نہیں دیتا، نہ دے سکتا ہے. یہ تو اللہ کی ذات ہے جس نے دینا ہے اور جس نے اس کا صلہ دینا ہے آپ کو. پنجاب نے اب ایک ایئر ایمبولنس شروع کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، یہ ایک فلیگ بیئرر منصوبہ ہے. تو اللہ کرے کہ باقی صوبے جو ہیں وہ بھی اس کو فالو کریں، اور صرف یہ نہ سوچیں کہ یہ مریم نواز کر رہی ہیں، یہ پی ایم ایل این کر رہی ہے، یہ پنجاب کر رہا ہے. نہیں، ان کے بھی صوبوں کی جانیں اتنی ہی قیمتی ہیں جتنے ہمارے صوبوں کی. اللہ کرے کہ ہم فار ونس ہم اپنی لڑائی جھگڑنے والی سیاست جو ہے اس کو سائڈ پہ کر کے کسی اچھی چیز کی تعریف کرنے کا حوصلہ بھی اللہ ہمیں دے دے. آمین. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.